السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ پیج 26 نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر مخاطب کرنے سے گریز کرنا۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں یا محمد نہ کہو بلکہ یا نبی اللہ کہو، یعنی ڈائریکٹ نام نہ لو بلکہ نبی اللہ کہہ کر پکارو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے آگے پہنچا دے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہہ کے پکارتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں ایک جگہ بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا گیا، جبکہ دیگر پیغمبروں کے نام لیے گئے ہیں، یا موسیٰ، یا نوح، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا ہارون۔ جی ایک اور جگہ پر آتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کافی ہے۔ پکارنے میں احتیاط کرنا، یعنی بلاتے وقت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ بناؤ، یعنی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ تم فرینک ہوتے ہو اور بے تکلفی میں نام سے بلا لیتے ہو، یا او کر کے یا اے کر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب ہے، احترام ہے، مقام ہے، تو آپ کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ آواز پست رکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی جب آپ کی مجلس میں ہو، آپ کے ہمراہ ہو، آپ کی صحبت میں، آپ کے ساتھ، تو بات دھیمے لہجے میں کرو، آہستہ آواز میں کرو۔ کسی کا بھی ادب، جیسے والدین ہیں، دادا دادی ہیں، عمر میں بڑے ہیں، استاد ہیں، ان سب کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہوئے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ انہیں نام لے کے نہیں بلانا چاہیے، یا اسی طرح فرینڈس کی طرح آوازیں نہیں لگانی چاہیے اور دور سے نہیں پکارنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ان کی مجلس میں آرام سے بات کرنی چاہیے، چیخ چلا کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم بھیجنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر کثرت سے درود اور سلام بھیجو۔ تو ایک دفعہ دل میں پڑھ لیجئے درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سکینت بھی اترتی ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سانحات و مشکلات، یعنی آپ کی زندگی میں کیا کیا مسائل آئے، تو بڑے بڑوں کا ذکر ہے یہاں۔ شیب ابی طالب میں محصوری، یعنی اس کے اندر ایک طرح سے بند کر دیا گیا تھا۔ نبوت کا 7واں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین سال تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ساتھیوں کے ساتھ شیب ابی طالب نامی گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہے۔ اس دوران تبلیغ کا کام بھی اس طرح نہیں ہو سکا، اور تمام دشمن قبائل کی طرف سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا گیا، اور دیگر افراد کو بھی اس پر عمل کرنے پر مجبور کیا گیا کہ کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، شادی بیاہ نہیں کرے گا، اور جو معاشرتی روابط ہوں گے وہ نہیں رکھے گا۔ اور یہ سب کا دشمن قبائل کا متفقہ فیصلہ تھا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال۔ کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس سے اس کی ساری آزادیاں چھن جاتی ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے اندھیری رات ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو ایسے میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سیرت ہماری زندگی کے لیے بہترین رہنما ہے۔
اس وقت شیب ابی طالب میں جو لوگ موجود تھے، کیا وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ ان کی اس قربانی کے اثرات آج یہاں تک بھی پہنچیں گے کہ اس محفل میں ہم بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہوں گے؟ اتنی دور دور تک ان کے اثرات پہنچیں گے جب وہ دنیا میں ہوں گے بھی نہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان پوری سچائی کے ساتھ، سنسیئرٹی اور اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کی عبادت کرتا رہے، اس کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے۔ اور اگر اس دوران کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں کہ آپ سے وہ سارے کام اور وہ سب چیزیں چھوٹ جائیں جو آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہو یا پیشن ہو آپ کا، تو بھی صبر سے کام لے کر اچھی امید رکھیں۔ مایوسی کسی بھی حال میں نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے۔ جہاں انسان دعوت دین کا کام کر کے باہر نکل کر بہت کچھ سیکھتا ہے، وہاں بعض اوقات ایسی تنہائی میں بھی اور سب سے کٹ کر بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اس میں اور زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، وہ ذاتی عبادات پر زیادہ فوکس کر لیتا ہے۔ واقعہ طائف۔ نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کے لیے بیرون مکہ طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔ راستے میں جس قبیلے کے پاس سے بھی گزر ہوتا اسے پرنور راستے کی طرف دعوت دیتے، یعنی اسلام کی دعوت دیتے۔ طائف پہنچ کر قبیلہ ثقیف کے 3 سردار بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن تینوں نے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے ایک ایک سردار کے پاس دعوت کے لیے تشریف لے جاتے، لیکن ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 دن کے قیام کے بعد واپس مکہ تشریف لانے لگے تو یہ اوباش آپ کو گالیاں دینے لگے، تالیاں پیٹنے اور شور مچانے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو پتھر مارتے جاتے۔ اگرچہ زید ڈھال بن کر پتھروں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون سے تر بتر ہو گئے۔ نیز زید رضی اللہ عنہ کے سر پر بھی کئی جگہ چوٹ آئی۔ بالآخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر بنو ربیہ کے باغ میں پناہ لی تو یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اسی موقع پر آپ نے دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ پھر عام الحزن۔ نبوت کا 10واں سال سیدہ خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کی وجہ سے عام الحزن کہلاتا ہے، یعنی آپ پر اپنی ذاتی زندگی میں بہت سے صدمے پیش آئے، یعنی بیرونی زندگی، اور یہ وقت کتنا شدید مشکل تھا کہ ایک طرف طائف کا واقعہ پیش آیا اسی سال میں اور دوسری طرف گھر کے اندر یہ مسائل۔ کبھی کبھی انسان چکی کے 2 پارٹوں میں پسنے لگتا ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی سکون کا راستہ نہیں، تو بھی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تھامے رکھے، توکل کرے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اور اپنا کام نہ چھوڑے، اپنے ارادے ترک نہ کرے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے ہر حال میں۔ اور کیا چیز انسان کو سہارا دیتی کہ ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم سب ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، اور اس وقت ہماری کوششیں دیکھی جائیں گی، ہمارے حالات کا جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ اصل میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اندر رہ کر اجر دینا چاہتا ہے تو بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی غم اور صدمے یا حادثے یا کسی اور تکلیف دہ چیز کے ذریعے اجر دینا چاہتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے بھلائی اور خیر کس میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی صرف اس میں ہے کہ ہم ترقی کرتے چلے جائیں اور ہمارے لیے ہر راستہ آسان ہو، لیکن بعض اوقات بھلائی کسی اور چیز میں آخرت کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا، تقدیر پر راضی ہونا اور اسے آسان طریقے سے قبول کر کے اللہ سے لو لگانا، یہی دراصل کامیابی ہے۔ پھر ہیں غزوات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں مارکہ حق، غزوہ ابوا، غزوہ ودان صفر 2 ہجری، غزوہ بواق ربیع الاول 2 ہجری، غزوۃ العشیرہ جمادی الاولی اور جمادی الثانی 2 ہجری، غزوہ صفوان، غزوہ بدر الاولی جمادی الثانی 2 ہجری، غزوہ بدر الکبریٰ 9 رمضان 2 ہجری۔ تو عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں سب سے پہلے غزوہ جس کا ذکر آتا ہے وہ غزوہ بدر الکبریٰ کا ذکر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہی تھیں۔ غزوہ بنی سلیم غزوہ بدر کے 1 ہفتے بعد، غزوہ سویق، غزوہ قرقرہ القدر ذی الحجہ 2 ہجری، غزوہ ذی امر
ذوالقعدہ ذی الحجہ 2 ہجری، غزوۃ الفرح ربیع الثانی 3 ہجری، غزوہ بنو قینقاع نصف شوال 2 ہجری، غزوہ احد شوال 3 ہجری، غزوہ بنو نذیر ربیع الاول 4 ہجری، غزوۃ ذات الرقاع ربیع الثانی جمادی الثانی 4 ہجری، غزوہ بدر الآخرہ شعبان 4 ہجری۔ یعنی بدر کے میدان میں کئی ایک مارکے ہوئے ہیں، جن میں سے الاولی اوپر آیا ہے غزوہ صفوان، اور پھر البدر الکبریٰ، اور پھر یہ الآخرہ۔ غزوہ دومۃ الجندل ربیع الاول 5 ہجری، غزوہ خندق شوال 5 ہجری، غزوہ بنو قریظہ ذوالقعدہ 5 ہجری، غزوہ بنو لحیان جمادی اولی یا جمادی الاول، اصل میں اردو میں لکھتے ہیں جمادی الاول، لیکن عربی میں یہ جو سیکنڈ لکھا ہوا نا جمادی اولی پڑھا جاتا ہے۔ 6 ہجری غزوہ بنو المصطلق شعبان 6 ہجری، غزوہ حدیبیہ ذوالقعدہ 6 ہجری، غزوہ ذی قرد غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے، غزوہ خیبر محرم 7 ہجری، غزوہ موتہ جمادی الاول 8 ہجری، غزوہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری، غزوہ حنین شوال 8 ہجری، غزوہ طائف شوال 8 ہجری، غزوہ تبوک رجب 9 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل آپ دیکھیے کہ کتنے غزوات ہیں نا، اور سریات بھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے رہے، اور یہ سب کچھ مدنی دور میں پیش آیا۔ مدنی دور کے کل کتنے سال تھے؟ 10 سال تھے۔ 10 سال میں کتنی جنگیں پیش آئیں؟ ایک کے بعد ایک، یعنی کہیں چین تھا، کہیں امن تھا، کہیں سکون کی زندگی تھی، اور ہم چھوٹی سی مشکل سے گھبرا جاتے ہیں۔ تو اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ کے طریقوں پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہی کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو ہم بڑی اچھی طرح آسانی سے آیت پڑھ جاتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن ایک چھوٹی سی مشکل پر بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہے کوئی جائے فرار، ہے کوئی جائے پناہ۔ تو جائے پناہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ پناہ جب ہی ملے گی جب اس کو راضی کریں گے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس میں اصل میں ویسے تو ٹریٹی تھی، لیکن ایک طرح سے وہ تیار بھی ہوئے تھے، یہ جنگ ہوئی نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی مشکلات آئی۔ بچے سارے فوت ہوئے، یعنی بیٹے فوت ہو گئے، بیٹیاں فوت ہوئیں سوائے حضرت فاطمہ کے، اور اس سے پہلے مکہ میں بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی، اور وہ بھی مشن ہی کی خاطر، مقصد ہی کی خاطر۔ اور پھر کل ہم نے پڑھا اکثر بھوکے رہتے تھے، یعنی کھانے کو بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ اتنے ساتھی بھی شہید ہوئے، قریبی بھی، اور فوتگیاں بھی ہوئیں، اور شادیاں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن کام نہیں چھوٹا، کیونکہ آخرت کے لیے جی رہے تھے۔ آپ اور آپ کے سارے ساتھی اپنی اسٹرگل میں کامیاب ہوئے، اور آج وہ آرام کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اور کتنا بہترین سودا کیا انہوں نے اپنی زندگیوں کا کہ آخرت کے لیے جیے۔ فضائل: آدم کی تخلیق سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا لکھا جانا، یعنی جہاں مشکلات تھی وہاں آپ کے رتبے بھی بہت بلند ہوئے۔ تو کیا کیا آپ کو مقامات ملے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا نبی ہونا، اور خاتم النبیین ہونا، اور نبیوں کا سردار ہونا، اور نبوت کا تعین ہونا بہت آغاز میں ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأنبئکم بتأویل ذلک دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ قومہ ورؤیا امی التي رأت انہ خرج منها نور اضاءت له قصور الشام۔ بے شک میں ام الکتاب میں، ام الکتاب کیا؟ لوح محفوظ، اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ آدم ابھی گارے میں ہی لتھڑے ہوئے تھے، یعنی ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ بہترین زمانہ جس میں آپ بھیجے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ۔ مجھے بنی آدم کے بہترین زمانے میں بھیجا گیا ہے، زمانے پر زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جس میں ہوں۔ یعنی پوری تاریخ جو انسانیوں کی اول سے لے کے آخر قیامت تک
ان میں سب سے بہترین وقت جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ بہترین خاندان سیدنا واثلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کچھ حصہ آسمانوں پر فرض کیا گیا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، فَأُعْطِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، اعطی الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آپ کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں، سورة البقرہ کی آخری آیات، اور آپ کی امت میں سے اس شخص کے تباہ کرنے والے گناہوں کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات دی گئیں، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود کو حتیم میں دیکھا۔ حتیم کیا ہے؟ کعبہ کے آس پاس جو سیمی سرکل علاقہ ہے، ایریا ہے۔ میں نے خود کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میری سیر کا حال پوچھ رہے تھے، یعنی معراج کا۔ تو انہوں نے بیت المقدس کی کئی چیزیں پوچھی جن کو میں بیان نہ کر سکا کہ اگر تم وہاں گئے تھے تو کیا دیکھا۔ مجھے بڑا رنج ہوا، ایسا رنج کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے واپس جا کے اسے ڈسکرائب کرنا ہے، تو آپ نے اس نگاہ سے تو نہیں سب چیزیں دیکھی تھی نا۔ پھر اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا اور میں اس کو دیکھنے لگا۔ اب جو بات وہ پوچھتے تھے میں بتا دیتا۔ میں نے خود کو انبیاء کی جماعت میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ میانہ تن و توش کے اور گٹھے ہوئے جسم کے شخص ہیں، جیسے شنوعہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قبیلے کی طرف آپ نے ان کی شکل و صورت کی مثال دے کے سمجھایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان سے سب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں، صحابی ہیں یہ رضی اللہ عنہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کے سب سے زیادہ مشابہ تمہارے ساتھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اصل میں قرآن مجید کی حفاظت ہونا چاہیے، ہاں بے شک، اور قرآن مجید کے ذریعے پھر دین کی حفاظت ہوئی۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تمام انسانوں کے لیے رسول، یعنی یہ آپ کی خاص خصوصیات ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اے لوگوں میں مجسم رحمت بن کر آیا ہوں جو ایک ہدیہ ہے، یعنی تمام انسانیت یا تمام مخلوق کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور وہ اس پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ پیغام سب تک پہنچانا کتنا ضروری ہے، ان سب کے فائدے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اہل ایمان پر احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو اس کی آیات ان پر پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے،
لیکن اس نعمت کو بطور خاص بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. بہترین دل کے حامل تھے آپ. سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب لوگوں کے دلوں سے زیادہ بہتر پایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد دوبارہ بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو صحابہ کرام کے دلوں کو سب لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا جو اس کے دین کی بقا کے لیے قتال کرتے ہیں. چنانچہ جب مسلمان کسی چیز کو اچھا سمجھے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جو چیز ان کی نگاہوں میں یعنی صحابہ یعنی ان کی نگاہوں میں بری ہوئی تو وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہوگی. اسی لیے ہم جب دین کو سمجھتے ہیں تو قرآن اور سنت کے بعد کس کی زندگی سے سمجھتے ہیں؟ صحابہ کی زندگی سے، اور پھر تابعین اور تبع تابعین تک، کیونکہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سراپا رحمت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمام مخلوق یعنی جن و انس اور دیگر مخلوقات کے لیے ایک رحمت تھی. مثلا مومنوں کے لیے ہدایت کے ساتھ رحمت کی شکل میں، یعنی ہدایت جو دی آپ نے ان کو وہ رحمت تھی. منافقوں کے لیے قتل سے امان کی صورت میں، کافروں کے لیے عذاب میں تاخیر کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور وہ ان کو عذاب دے. تو اس طرح آپ سب کے لیے رحمت تھے. امت کے لیے امان، عذاب سے امان کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعدون انا امنۃ لاصحابی. ستارے آسمان کے لیے امن ہے، اور جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان سے وہ آ جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میں اپنے اصحاب کے لیے وجہ امن ہوں. ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مائیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. بلا شبہ نبی اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یہ جو پیچھے بات کی گئی ہے نا کہ ستارے آسمان کے لیے امن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارے کب جائیں گے؟ جب قیامت ہوگی، تو پھر اس کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی. آپ کے صحابی آپ کیسے تھے؟ جیسے ستارے تھے، اور آپ ان کے لیے اسی طرح باعث امن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض نہ تھا. قرآن مجید میں آتا ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. جس بیوی کو چاہے علیحدہ رکھیں اور جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں، اور جس کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لے تو آپ پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ باقی لوگوں کے لیے عدل فرض ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج موسیٰ تشریف لے آئیں اور تم لوگ میری بجائے ان کی اتباع شروع کر دو تو تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے دوسری شریعتیں منسوخ ہوں گی. سیدنا ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں 5 سال تک بیٹھا ہوں. میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون. بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. تسوسہم، جب بھی ان کا کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا. بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ان قریب نائب ہوں گے جو بہت ہوں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ کون؟ علماء. العلماء ورثۃ الانبیاء. دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. مجھے انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے. مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. دشمن پر روک کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے. میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا جو کہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا. ساری زمین میرے لیے پاک اور مسجد بنائی گئی ہے. مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے. اللہ کے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی ابرأ الی کل خل من خلہ ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ان صاحبکم خلیل اللہ. آگاہ ہو جاؤ بے شک میں ہر ایک دوست کی دوستی سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور اگر میں کسی کو اپنا دلی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست ہیں، تو اس لیے بندوں کی دوستی نہیں. شاہد بشیر اور نذیر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. روشن چراغ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. بلند ذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا کہ آذان، اقامت، تشہد، جمعہ اور عیدین کے خطبوں نیز خطبہ نکاح میں مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر فرشتوں کے ہاں، آسمانوں میں اور زمین میں اور مومنوں کے نزدیک، اور قیامت کے دن بھی آپ کا ذکر بلند کریں گے اور آپ کو بلند درجات اور مقام محمود سے نوازا جائے گا انشاءاللہ. اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے گئے آپ کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی تمام کمی بیشی سے درگزر فرمائے. خاتم النبیین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاویة من زوایاہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین. میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک عمارت بنائی ہو اور اسے بہترین اور خوبصورت بنایا ہو، لیکن اس کے گوشوں میں سے کسی ایک گوشے یعنی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، تو لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں. اور اس طرح نبوت کی عمارت آپ سے مکمل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا دکھایا جانا. حدیث معراج میں سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فلم یزائل ظہرہ هو وجبریل حتی اتیا بیت المقدس وفتحت لہما ابواب السماء ورأیا الجنت والنار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام اس براق کی پیٹھ سے جدا نہیں ہوئے یہاں تک کہ وہ دونوں بیت المقدس پہنچے، یعنی درمیان میں کہیں سٹاپ نہیں لیا. ان دونوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، پھر ان دونوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا. امت کا بیک وقت ہلاک نہ کیا جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی ثلاثا فأعطانی اثنتین ومنعنی واحدتا. سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنۃ فأعطانیہا وسألتہ اللہ یہلک امتی بالغرق
فآتانیها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنیها، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی تو اس نے 2 عطا کر دی اور ایک کو مجھ سے روک دیا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری امت کو پانی میں ڈبو کر ہلاک نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اور میں نے یہ دعا کی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑیں، تو یہ دعا قبول نہ کی گئی۔ اگر قبول ہو جاتی پھر تو ہمارا کوئی ٹیسٹ ہی نہ رہتا، امتحان ہی نہ ہوتا، پھر ہم سب کے دل ایک دل کی طرح ہوتے اور زندگی مختلف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے نا، تو جب یہ دعا نہیں قبول کی گئی تو اس میں بھی حکمت تھی کہ پھر دیکھا جائے کہ کون امن سے رہنا سیکھتا ہے اور کون نہیں۔ اسراء اور معراج، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا، آپ کی عمر مبارک کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر یا زندگی کی قسم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا، قوم لوط کے بارے میں، جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی اور آپ کو اس شہر میں حلال کر لیا گیا۔ یہ کی اور الف جڑ گیا ہے تو اس کو بیچ میں سے الگ کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے۔ تو یہ آپ کی خاطر قسم کھائی گئی۔ نام لینے کی بجائے منصب سے مخاطب کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اور یا ایھا النبی حسبک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد بھی پڑھا کرو جو کہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، یعنی باقی سب لوگوں کی بنسبت۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کے برابر تکلیف ہوتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، ہاں بے شک مجھے تنہا اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ تو اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے جتنا بڑا مقام، جتنے درجات بلند، اتنی ہی تکلیفیں اور آزمائشیں بھی زیادہ۔ گواہی کا وصف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے اور تمہیں ان گواہوں پر بطور گواہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت اور حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ قبول شدہ دعا جو خفیہ رکھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی اور بے شک میں نے اپنی ایک دعا کو خفیہ رکھا ہوا ہے جو کہ قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کے لیے ہوگی۔ کتنا زیادہ آپ کے دل میں اپنی امت کا خیال تھا اور امت کے دل میں آپ کا کیا احترام ہے، اور آپ کے مشن کو اور آپ کے مقصد کو اور آپ کی زندگی کو نمونہ بنا کر آگے کتنا لے کے چل رہے۔ ریاض الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ قیامت کے دن خاص مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائي وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر۔ میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس میں کوئی فخر نہیں، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور اس میں کوئی فخر نہیں، آدم سمیت تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ تو یہ آپ کی ساری خصوصیات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر کسی قسم کے کسی غرور، تکبر، فخر کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ وسیلہ اور فضیلت کا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سنی اور کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اے اللہ اس کامل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی جو یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اور اس دعا میں کیا مانگا گیا آپ کے لیے؟ وسیلہ اور فضیلت کا مقام۔ نہر کوثر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی وہ نہر جس کی آگے ڈسکرپشن آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا اسیر فی الجنت اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف قلت ما هذا یا جبریل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا هي طيبه او طينه مسك اذفر۔ معراج کی رات جب میں جنت میں چل رہا تھا اسی دوران ایک نہر دکھائی دی جس کے کناروں پر خولدار موتیوں کے قبے یعنی گنبد تھے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی مٹی یا اس کی خوشبو مشک جیسی تھی، یعنی مسک جیسی، کستوری جیسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَهُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمِّي فَيَقُولُ ما تدری ما احدثوا بعدک۔ بے شک وہ کوثر ایک نہر ہے جس کا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، اور قیامت کے دن میرے امتی اس حوض کا پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ اس حوض کے اتنے پیالے ہیں جتنے آسمان کے تارے، ان میں سے ایک شخص کو وہاں سے بگا دیا جائے گا، یختلج۔ تو میں کہوں گا اے میرے رب بے شک یہ شخص میری امت میں سے ہے، تو وہ فرمائے گا تجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا نئی باتیں گھڑی تھی، یعنی بدعات وغیرہ کی تھی جو دین کا حصہ نہیں تھی، وہ چیزیں ایجاد کر لی۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کے امام اور خطیب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر، میں قیامت کے دن بغیر کسی فخر کے تمام انبیاء کا امام و خطیب اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، صاحب شفاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان الناس یصیرون یوم القیامت جثا کل امت تتبع نبیہا یقولون یا فلان اشفع حتی تنتہی الشفاعت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذلک یوم یبعث اللہ المقام المحمود۔ بے شک قیامت کے دن امتیں گروہ در گروہ چلیں گی، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور انبیاء سے کہے گی کہ اے فلاں شفاعت کرو، مگر وہ سبھی انکار کر دیں گے، آخر شفاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو یہی ہے وہ دن جب اللہ ان کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ایسے کلمات جاری ہوں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کو دیے جائیں گے۔
قیامت کے دن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب باقی رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی. قیامت کے دن میرے رشتہ اور میرے نسب کے سوا تمام رشتے اور نسب منقطع ہو جائیں گے. سب سے پہلے پل صراط سے گزرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُجِيزُ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. میں قیامت کے دن سب سے پہلے پل صراط پار کرنے والا ہوں گا اور اس دن تمام رسولوں کی دعا ہوگی اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ، سلامتی سلامتی. امت کی کثرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامت وانا اول من یقرأ باب الجنہ. قیامت کے دن سب نبیوں کے نسبت زیادہ لوگ میرے تابع ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. نعمت کا مکمل ہونا یعنی دین کا مکمل ہونا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا. یہ تمام باتیں مختلف قرآن مجید کی آیات اور احادیث پر مشتمل ہیں جو آپ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے علم میں بھی ہیں، لیکن ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کا امتیازی مقام باقی سب انسانوں اور انبیاء کے مقابلے میں واضح ہوتا ہے. اس میں تو یہ ہے کہ نسب کام نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کا یہ نسب کو اکنالج کیا جائے گا، نسب کی وجہ سے آپ کو عزت بھی دی جائے گی، آپ کو دی جائے گی نا. آپ کے اہل و عیال وغیرہ کی بات تو نہیں کہی جا رہی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ وہ آپ کے نسب سے تھے، یہ بات نہیں اس سے نکلتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح، ہنسی مذاق یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزیرہ لے کر آئی جسے میں نے ان کے لیے پکایا تھا. میں نے سودا سے کہا کھاؤ. اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے درمیان تھے تو انہوں نے انکار کیا. میں نے کہا کھاؤ ورنہ میں ضرور آپ کے چہرے پر مل دوں گی، لیکن انہوں نے انکار کیا. چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ خزیرے میں ڈالا اور ان کے چہرے پر مل دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مسکرانے لگے. صحابہ کے ساتھ سیدنا صہیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے کھجور اور روٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو اور کھاؤ. تو وہ کھجور کھانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بے شک تمہاری آنکھ میں درد ہے. تو وہ صہیب کہنے لگے اللہ کے رسول بے شک میں دوسری تندرست طرف سے کھا رہا ہوں، یعنی جس طرف درد ہے اس کے نہیں دوسری جانب سے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس جایا کرتے تھے. ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جسے ابو عمیر کہا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اے ابو عمیر تمہارے نغیر نے کیا کیا. نغیر وہ پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، یعنی ہر وقت سنجیدہ باتیں نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتے، لیکن وہ سب حق پر مبنی ہوتی تھی، غلط بیانی نہیں ہوتی تھی کوئی. عمر رسیدہ صحابیہ کے ساتھ ایک عورت ام ایمن آپ کے پاس آئی. کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرا شوہر بیمار ہے اور آپ کو بلا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا شاید تمہارا شوہر وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے. تو وہ عورت لوٹی اور اپنے شوہر کی آنکھ کھول کر دیکھا. شوہر نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی ہے. شوہر نے کہا تیرا ستیہ ناس، ہر ایک کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے. چھوٹی بچیوں کے ساتھ ام نبیت کہتی ہے کہ میں کچھ عورتوں کے ساتھ دف بجاتے ہوئے کہہ رہی تھی اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم، ہم آ گئے آپ کے پاس، ہم آ گئے آپ کے پاس، تو نئی زندگی ملی ہمیں، نئی زندگی ملی آپ کو. اور یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں سلام کرو ہم تمہیں سلام کرتے ہیں. ولولا الذهب الاحمر ما حلت ببوادیکم، اور اگر نہ ہوتا سونا لال تو نہ بنتے تمہارے زیور، کیونکہ سونے کو تپایا جاتا ہے اور پھر زیور بنتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس توقف کیا اور فرمایا ام نبیت یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کی بچیاں کسی دلہن کی رخصتی پر گا رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا اشعار کہہ رہی ہو؟ تو میں نے اپنے اشعار دہرا دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا وَلَوْلَا الْحِنْتَةُ السَّمْرَاءُ مَا سَمِنَتْ أَزَارِيكُمْ، اسی کے وزن کے اوپر.
اور اگر نہ ہوتی گندم لال نہ بھرتے تمہاری کنواریوں کے جسم. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیا چیز موٹا کرتی ہے. رقیق القلبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہیں بھر بھر کے نہ روتے. ٹھیک ہے، یعنی آہوں کے ساتھ نہیں روتے تھے بلکہ صرف آنکھوں سے آنسو بہتے. رونے میں کبھی آپ آواز سے نہیں روئے. اس سنت پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. آپ کا رونا قرآن کریم پڑھتے اور سنتے وقت، دعا کرتے ہوئے، اور کبھی نو مسلم غلاموں پر ان کے مشرک آقاؤں کے مظالم سن کر آپ رنجیدہ ہوتے. کبھی اپنی امت پر عذاب کے خوف سے، کبھی کسی میت کے لیے دعا کرتے ہوئے بھی آپ کی آنکھیں صرف اشک بار ہو جاتی. یعنی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، لیکن چیخنا چلانا، اونچی آواز میں رونا، باتیں کرتے جانا اور روتے جانا، ایسا کچھ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا وجوب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، تو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وجوب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. سیدنا انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کی اولاد، اس کے والدین اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار. 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس پالے گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبت کرے، جو کسی آدمی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، یعنی دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، نہ ہی اس سے کوئی ڈر ہو، اور کفر میں لوٹنے کو بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو اس سے بچا لیا. اس طرح برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا، اور کفر میں لوٹنے کو بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو اس کفر سے بچا لیا، اس کو اس طرح برا جانے جیسے آگ میں جانے کو برا سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثواب. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر کر ایسے دیکھتے تھے کہ ان کی نظر آپ سے ہٹتی نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمائے کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھ لوں، کیونکہ قیامت میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجہ عطا کریں گے، میں دیکھ نہیں پاؤں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری عورت کی محبت. بنی زبیان کی ایک انصاری عورت احد کی جنگ میں اپنے خامند اور بھائی کی شہادت کی خبر سن کر پوچھنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا اے ام فلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ کہنے لگی مجھے دکھاؤ تاکہ میں ان کو دیکھ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا یہاں تک کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا اور کہنے لگی ہر مصیبت آپ کے بعد ہلکی ہے، اس کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچنا تھا. جبکہ ایک ہی جنگ میں اس کے خاوند اور بھائی کی، اور بعض روایات میں بیٹے کا بھی ذکر آتا ہے کہ سب کی شہادت ہو گئی تھی، لیکن ان کے جانے پہ غم نہیں تھا جتنا اس بات کی فکر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں یا نہیں. یہ ہے آپ کی محبت ہر کسی کی محبت سے بڑھ کر ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت. سیدنا علی سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ سے کہ آپ سب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے؟ تو آپ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے آباء و اجداد، اپنی ماؤں اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی ملنے سے بھی زیادہ محبوب تھے. یعنی یہ تھی صحابہ کی خصوصیت، اور اس محبت میں وہ سچے تھے. ہم تو عام طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو پھر
انہیں اولاد کی طرف سے یا بہن بھائیوں یا کسی بھی کی طرف سے، تو ساری سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، فرائض چھوڑ دیتے ہیں، دین سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات چھوڑ کر صرف اسی غم اور اسی دکھ میں لگ جاتے ہیں. تو یہ خوشی اور غم کے مواقع ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے. میں نے صرف ریڈنگ کر کے بات مکمل کر دی تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو عربی پروننسیشن جو ہے اس سے آپ گزر جائیں، کیونکہ اردو ترجمہ تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی پڑھنے میں آپ کو سہولت ہو جائے. تو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، ورنہ تھوڑا سا ایک ضروری واقعہ کسی نے مجھے بھیجا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. بہت عبرت آمیز واقعہ ہے، چونکہ بالکل ریئل سٹوری ہے، اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم بھی اپنے حالات پر نظر ثانی کریں. یہ لکھتی ہیں پیاری استاذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ نے دین کی بجھتی شمع کو جو حیات نو بخشی ہے اور شمعوں سے شمع جلا کر جہالت کی ظلمتوں کو دور کرنے کی جو کوششیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت فرمائے اور مزید برابر کرے. آمین. غیبت سے متعلق، بیک بائٹنگ سے متعلق اپنا ایک تجربہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. شاید کوئی ایسے تجربات سے پہلے ہی عبرت پکڑ لے کہ خوش قسمت ہے وہ جو دوسروں کے عیبوں سے سبق حاصل کرے. 2-3 روز پہلے کی بات ہے، رات 9:45 کے قریب ایک دوست کا میسج آیا اور پوچھا کہ آپ سو رہی ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ رات 9 بجے تک سو جاؤں، اور یہ بات میرے سب عزیزوں کو پتہ ہے، اس لیے کوئی بھی مجھے 9 بجے کے بعد ایمرجنسی کے علاوہ فون نہیں کرتا. میں چونکہ جاگ رہی تھی اس لیے اسے فون کر لیا کہ شاید کوئی ضروری بات ہو. خیر بات ہوئی اور اس نے حال احوال کے بعد ہمارے ایک مشترکہ عزیز کی ایک بات بتائی کہ انہوں نے ان کے بارے میں فلاں سے یہ بات کی ہے، جس کے جواب میں نے کہا چھوڑو وہ تو ہے ہی ایسا اور ایسا، اور پہلے اس نے یہ اور یہ کیا ہے. حالانکہ مجھے اس تیسرے شخص کے بارے میں کوئی بھی منفی بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں دوست سے کہتی کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی یا کوئی اور اچھی بات کر دیتی. مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی اور میری خود سے توقع بھی نہیں تھی کہ میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر سکتی ہوں. یعنی سب اچانک منہ سے نکل گیا. ایسے تیسرے شخص کے بارے میں منفی بات کرنے کے فوراً بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میرا ان سے کیا لینا دینا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا. اس وقت میں اتنا ہی کر سکتی تھی کہ دل میں ندامت ہوئی اور دوست سے کہا اب چھوڑو اور یہ بات آگے کسی کو نہ بتانا. میرے وطر رہتے تھے، وہ پڑھنے کے لیے کھڑی تو اللہ سے بہت شرم آئی کہ میں نے لیٹ سو کر اور فون کر کے کیا پایا. سونے سے پہلے بلا وجہ کسی کے بارے میں اتنی خراب بات کر دی. اپنے لیے اور جس کی غیبت کی تھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی. ساری رات بے چینی سے گزاری. اگلے دن بھی اس بات کا قلق رہا. دوسری رات خواب میں ایک بڑے فریج میں گوشت دیکھا. وہ سب انسانی گوشت تھا، ایک پوری باڈی بھی تھی. اور فریج کھول کر میں سوچتی ہوں کیا پکانا چاہیے یا کیا کھانا چاہیے. ساتھ ہی ایک ٹوکا لے کر مکمل باڈی سے ایک بازو کاٹنے لگتی ہوں کہ آج ایک بازو ہی کافی ہے. بازو کاٹنے کے لیے ہاتھ کے پاس سے ٹوکے سے ضرب لگاتی ہوں تو باڈی سے ایسی سرسراہٹ ہوتی ہے جیسے اسے درد ہوئی ہے. دوبارہ ضرب لگاتی ہوں تو وہ درد کی شدت کو اور محسوس کرتی ہے اور ہلتی ہے. میں جلدی جلدی کندھے تک ٹوکے کے وار کرتی ہوں تو باڈی غراتی ہوئی لیٹے لیٹے چلنا شروع کر دیتی ہے اور غصے سے میری طرف بڑھتی ہے. میں ڈر کے بھاگتی ہوں اور وہ غراتی ہوئی تیزی سے رینگتی ہوئی میری طرف بڑھتی ہے اور میں ایک کمرے میں گھس کر اندھے سے چٹکنے لگا لیتی ہوں اور ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے. اس وقت صبح کے 3:30 بجے تھے. میں نے توبہ اور استغفار کی. لگ رہا تھا منہ میں انسانی گوشت کا ذائقہ اور خون ہے. کلی کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت جیسے کریہ اور کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عام طور پر ہم خود نہ بھی شروع کریں تو ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں. آپ نماز پڑھنے کھڑے، آدھی نماز پڑھی، آدھی نماز کے بیچ میں کسی کا فون آ جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں اچھا چلو کسی کا مسئلہ ہوگا حل کر دیں، اور اتنے میں اچانک نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے کیسی کیسی باتیں نکلنے لگتی ہیں کسی کے بارے میں. تو ایسے تمام مواقع پر بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جب کوئی کسی کے بارے میں بات کرے تو کوشش کریں کہ اس کا دفاع کریں یا پھر کسی بھی طرح موضوع کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہی حق میں بہتر نہیں. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اس ویکینڈ میں مجھے کچھ اسی طرح کا ایک اور تجربہ ہوا کہ میں کسی کے گھر گئی
اور وہ شخص مسلسل ایک کے بعد ایک کے نا عیب بیان کر رہا تھا اور میں ڈیفینڈ کرتی رہی. اینڈ میں نے کہا کہ آپ نیتوں تک مت پہنچو، یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہی نیت جانتا ہے. تو ڈیفینڈ کرتی رہی. پھر میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی، شاید میرا خیال حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے گھر میں ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ہی ذلیل ہو جاتا ہے. تو پھر یہی ہوا کہ کوئی شخص آیا جو کسی کی برائیوں کے پیچھے پڑتا ہے جی. پورا دن اسی طرح ہی گزرا کہ میں ڈیفینڈ کرتی رہی اور وہ شخص کسی کی برائی کرتا رہا اور میں ڈیفینڈ کرتی رہی. اور پھر کیا ہوا کہ کوئی ایک شخص باہر سے آیا اور سب ہم بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، اور اس شخص نے اس شخص کو اتنا ذلیل کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کیونکہ ہر عمل کا ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم استاذہ. ایک تو یہ واقعہ جو آپ نے بتایا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنی باتیں کر دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، اور ان کا خاتون کو تو فوراً سے احساس ہو گیا تھا. ساری رات وہ بے چین رہی ہیں، نماز میں انہوں نے توبہ کی ہے اور اس کے باوجود اگلی رات انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو ہم لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہمیں کبھی کوئی اس طرح کا خواب آتا بھی نہیں ہے. تو میں سوچ رہی تھی اس کی وجہ کیا ہے. تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ وہ ویسے ہی اتنی زیادہ کانشیس تھیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہ فوراً نادم بھی ہو رہی ہیں، غلطی سے نکل آیا، ان کو خود سے بھی کی توقع نہیں تھی کہ میں ایسا کروں گی. تو وہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف ویسے ہی ان کے دل میں تھا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ جو ہے وہ کانشیس کر دیا کہ نیکسٹ ٹائم اتنا بھی نہ ہو. تو یہی بات کتنی خوفناک ہے کہ ہمیں تو اس طرح سے بھی کوئی، ہم یعنی کہ اتنا دور ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اپنی غلطی نہ دکھائی جاتی ہے نہ اس کی اصلاح پھر ہم سے ہوتی ہے. تو ہم لوگ اگر اپنی غلطیوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے اندر اتنا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دے تاکہ ہم اس پر نادم ہو سکیں. بالکل. جی اب یہاں انہوں نے تائید کر دی نا، یہاں جو مسئلہ ہوا ہے نا، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا مسئلہ سننا پڑتا ہے، حل کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ مل جائیں اور آپ بھی ساتھ ایڈیشن شروع کر دیں کہ ہاں وہ ایسا ہی ہے. یا اور کوشش یہ کرنی چاہیے اگر مسئلہ بھی ہو نا تو فرضی مسئلہ بنانا چاہیے. فرضی سے مراد اس بندے کا نام نہیں لینا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ اگر مثلا آپ کو کسی شکایت ہے اور آپ کسی سے مسئلہ کا حل پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی بجائے اس کے کہ نام لے کے اور اس کو ذلیل کیا جائے، اگر صرف مسئلہ کا ذکر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر صورت ہے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.